السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن ہم اسے اکثر ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ ہے وقت۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقت کی اہمیت، وقت کی بربادی کے نقصانات، وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے، قرآن اور احادیث سے وقت کی قدر کے بارے میں سبق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ اس سے ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں لوگ ضائع کر دیتے ہیں، صحت اور وقت۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جسے ہمیں سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کیسے ضائع کرتے ہیں؟ ہر روز گھنٹوں موبائل اسکرین کے سامنے گزارنا نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ ہماری ذہنی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ غیر ضروری گفتگو، گپ شپ اور ایسے کام جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمیں زندگی کی کامیابی سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم وقت کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے گزار رہے ہیں تو ہم اپنی کامیابی کے مواقع کھو رہے ہیں۔ ہر دن کا ایک مقصد طے کریں۔ صبح اٹھ کر اپنے زندگی بھر کی ترجیحات لکھیں۔ دن کے اوقات کو مختلف کاموں کے لیے بانٹ لیں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وقت، تعلیم یا کام کے لیے وقت، آرام کے لیے وقت، قرآن کی تلاوت اور ذکر کے لیے وقت۔ جو کام زیادہ اہم ہے انہیں پہلے کریں۔ غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے، گیمز کھیلنے اور بے مقصد سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ وقت کی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ قرآن اور سنت میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بہت سی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر انسان سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ حدیث واضح ہے کہ ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسے ضائع نہ کریں۔ آج ہی سے وقت کی قدر کرنا شروع کریں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ جب ہم وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ وقت ہونے کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ وقت میں برکت کا نتیجہ ہے جو عبادت اور وقت کی قدر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا 3 دنوں کا نام ہے، گزرا ہوا کل جس سے سبق لیا جا سکتا ہے، آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آنے والا کل جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، حال کو بہتر بنائیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ تاریخ گواہ ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے زندگی کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا۔ ان کی محنت اور وقت کی قدر کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی کتاب صحیح بخاری دنیا بھر میں حدیث کا سب سے معتبر مجموعہ مانی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی زندگی کو عبادت اور علم کے لیے وقف کیا جس کی برکت آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ وقت کی بربادی سے نہ صرف کامیابی چھن جاتی ہے بلکہ انسان کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ آپ کے دن کو برکتوں سے بھر دے گا۔ ہر صبح اپنے دن کے کاموں کی فہرست بنائیں، سب سے اہم کاموں کو سب سے پہلے کریں۔ اپنے وقت کو ضائع کرنے والے عوامل کو سمجھیں جیسے بے جا موبائل استعمال یا دیر تک سونا۔ دن میں 5 نمازیں نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ وقت کو بہتر طریقے سے تقسیم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ کچھ وقت روزانہ نئی چیزیں سیکھنے میں لگائیں، یہ آپ کو دنیا اور آخرت
دونوں میں فائدہ دے گا۔ ہماری دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اور اس کا ہر لمحہ ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے وہی ہماری آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہر گزرے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، وقت کو اپنے علم اور شخصیت کی تعمیر میں لگائیں، وقت کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاریں۔ یاد رکھیں، جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج ہی سے وقت کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں۔ آپ وقت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اقدامات کر رہے ہیں؟ وقت ضائع کرنے والی عادتوں سے بچنے کے لیے آپ کے کیا مشورے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک موٹیویشن کو ضرور سے سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی موٹیویٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔